الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق اللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں. ہم اپنے گھروں میں اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو بیٹھنا برداشت نہیں کرتے. آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ کائنات کے خالق و مالک نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی، اور اللہ توفیق اس کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. تو اللہ کے آپ محبوب بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں. اللہ رب العالمین حضرت شیخ کا بیان کرنا اللہ قبول فرمائے. بہت ہی مختصر وقت میں انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اہم باتیں سنائی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح نندی پور ٹاؤن کے زیر اہتمام یہ پروگرام جو ہیں وہ تشکیل دیے جاتے ہیں. اس پروگرام کے معاونین وعاونین منتظمین، اللہ سب کی محنتیں کاوشیں اللہ قبول فرمائے. اس دنیا میں انسان کی دو فکریں ہیں، دو فکر کے لوگ ہیں. اگر موٹی موٹی مثال ہوں، دو فکریں ہیں. ایک فکر دنیا کی ہے اور ایک فکر آخرت کی ہے. ایک دنیا دار لوگ ہیں اور دوسرے نمبر پر دیندار لوگ ہیں. اور یہاں پہ بیٹھنا، مساجد میں ٹھہرنا، یہ دنیا دار لوگوں کا کام نہیں ہے. دیندار لوگوں کا کام ہے کہ جن کا تعلق، جن کی نسبت دین کے ساتھ ہے، جن کا پیار، جن کی محبت دین کے ساتھ ہے. آپ یہاں دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اس فکر کو، دین کی فکر کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے لوگوں نے اس کو اختیار کیا. اللہ نے ان کو کیسے شان، عظمت اور فضیلت سے نوازا. دنیا کی فکر کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں. دنیا، صرف دنیا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنا جوانی وقت سارے کا سارا اس لیے صرف کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا آئے، دنیا کا مال آئے، دنیا کی شہرت آئے، دنیا کی عزتیں آئیں، دنیا پہ ہمارا نام ہو جائے. یہ دنیا دار لوگ صرف دنیا کے لیے
دوستیاں، محبتیں، رشتے، سب کچھ صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن دیندار لوگ جن کی فکر یہ ہے آخرت اچھی ہو جائے، دین کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ دنیا کی طرف ان کا دھیان اور ان کی توجہ کم ہوگی، بے رغبتی ہوگی دنیا سے۔ اور وہ بندہ جو دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا، دنیا کے پیچھے ہر وقت نہیں لگا رہتا، ہاں کسب حلال وہ کماتا ہے، اس کا حکم بھی شریعت نے دیا ہے، لیکن دین کی فکر اس کے دل میں رہتی ہے، تو اللہ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ دنیا جس کو آج مسلمانوں نے، غیر مسلموں کو چھوڑو، وہ دنیا دار لوگ ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں دیا ہے، اللہ نے دنیا کے لیے دیا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں جو حصہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ رسول کو ماننے والوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، دنیا میں دنیا کی حیثیت اور دنیا کا مقام کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو ذرا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ مرا پڑا ہے زمین پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو تھوڑی سی قیمت پہ خرید لے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تعجب کا اظہار کیا، اللہ کے رسول یہ مردہ بچہ ہے، مردار جانور ہے، زندہ ہوتا تو پھر قیمت لگتی، پھر بات کی جاتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی آپ میں سے ہے جو اس کو مفت میں لے لے، فری لے لے، مردہ جانور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی مفت ہی لے لے اس کو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا مفت بھی نہیں، بیکار چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جس طرح آج تم مردار کو ہاتھ نہیں نہ لگاتے، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت یہی ہے، ایک مردار کی جو تمہارے نزدیک ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمانے گرامی، آپ نے فرمایا اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی نا اللہ کے نزدیک، اللہ کافروں، باغیوں، اپنے نافرمانوں کو پانی کا ایک قطرہ گھونٹ بھی نہ دیتے، بھوکے اور پیاسے مر جاتے اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی۔ اللہ اکبر! آج ہماری ساری فکر، ساری محنتیں، ساری کوششیں اس لیے ہیں کہ دنیا میں نام اچھا ہو جائے، مقام اچھا ہو جائے، لباس اچھا ہو جائے، سب کچھ اچھا ہو جائے، لیکن دین کی فکر نہیں ہے۔ دین کی فکر کن لوگوں نے کی ہے؟ اللہ اکبر! نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے جب اذان ہو جاتی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع دینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جب خبر ملتی نماز کا ٹائم ہو گیا، اطلاع ملتی، تو ماجی سیدہ عائشہ ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے، سنا رہے ہوتے، جب اذان کا پتہ چلتا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ علیہ السلام اٹھ کے ایسے چلے جاتے جس طرح اجنبی بندہ مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، نہ وہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم ان کو جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی فکر تھی، دین کی فکر تھی۔ آج اذان ہو ہمارے کانوں پر جھنڈی نہیں تھی، ہمارے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹتا، ہماری دکان کا شٹر نیچے نہیں ہوتا، ہم سے بستر سائڈ پہ نہیں ہوتا، سردیوں میں رضائی نہیں اتار سکتے، لیکن میں نے اور آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ہاں دنیا داری کی یہ حیثیت ہے کہ ایک طرف اللہ کا پیغام ہو، ایک طرف اپنے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہوں، چھوڑ دیا اٹھ کے چلے گئے۔ ہم نے آپ کی سیرت کو دیکھنا ہے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی سیرت اور ایمان کو دیکھنا ہے، جن کے ایمان کو ہمارے لیے اللہ نے مشعل راہ بنایا ہے۔
اردو سمجھ آ رہی ہے نا سب؟ ماشاءاللہ قاری صاحب نے آپ کو عادی بنایا ہوا ہوگا اردو سننے کے لیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اللہ آپ سب کے جتنے بیٹھے ہو، اللہ دنیا آخرت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ آپ کو دنیا میں ہر طرح کی خوشی نصیب فرمائے، اور اس سے بڑھ کر اللہ آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی کس قدر فکر کی، اور بالخصوص نماز کی کس قدر فکر کی ہے۔ المصنف میں ہے حضرت ابو حذیفہ کہو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جماعت ہو گئی ہے، نماز ختم ہو گئی، اب لوگ باہر آ رہے ہیں، وہیں سے اپنی جوتیاں اٹھائیں، دوڑنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں اس لیے بھاگے جا رہا ہوں، کہیں تلاش کروں بستی میں، علاقے میں، کسی دوسرے محلے میں جماعت ابھی ہونی باقی ہو تو میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں، مجھ سے جماعت رہ گئی ہے، نماز کی جماعت چھوٹ گئی ہے۔ یہ صحابہ کی فکر تھی۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ کو صرف اپنی فکر نہیں تھی، اپنی اولادوں کی بھی فکر تھی۔ المصنف میں ہی لکھا ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بدری صحابی کو دیکھا، بدری صحابی کو نبی علیہ السلام کی معیت میں جنہوں نے بدر کی دھرتی پر کفار مکہ کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اپنے بیٹے سے بدری صحابی پوچھتے ہیں ادرکت الصلاۃ معنا، میرے بیٹے لفظ جگر نور نظر، کیا تو نے ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ تو صحابی رسول کا بیٹا کہتا ہے نعم، ہاں میں نے آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا ادرکت التکبیرۃ الاولی، کیا آپ نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کی ہے؟ تو صحابی رسول کا بیٹا کہتا ہے نہیں ابا جان، مجھ سے تکبیر اولا رہ گئی ہے، تکبیر اولا مجھ سے رہ گئی ہے۔ حضرات نماز کی بات نہیں ہو رہی، نماز کی تکبیر اولا جو سب سے پہلی تکبیر ہے، امام اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کرتا ہے۔ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں کیا وہ امام کے ساتھ کہی ہے؟ کہتے ہیں نہیں کہی، لیٹ ہو گیا ہوں۔ کہنے لگے لما فاتک، لما فاتک منہا خیر من ناقۃ کلھا سود العین، کہا میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اللہ کی قسم ہے اگر مجھے 100 اونٹنیاں ملتی زرد رنگ کی سیاہ آنکھوں والی، یہ کروڑوں کا مال مجھے مل جاتا، میرے بیٹے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اس بات پر ہوتی کہ تو تکبیر اولا کے ساتھ، امام کے ساتھ، پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھتا۔ آج ہماری ترجیحات، ہمارے سوال اپنی اولادوں سے کچھ اور ہے۔ بیٹا دہاڑی گئے ہو، دکان کھولی ہے، کام پہ گئے ہو، کتنے لائے ہو؟ ماں پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھایا ہے، کیسے گئے، کیسے، سب کچھ پوچھ رہے ہیں، بہن بھائی پوچھ رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا بھائی بیٹا بہن کیا تو نے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں۔ آج ہمارے سوال مختلف ہیں میرے بھائیوں، ہمیں دین کی فکر کرنی ہے، دنیا کی فکر کرنے والے بڑے ہیں۔ اگر ہم دین کی فکر کریں گے اللہ ہماری دنیا کی فکر کرے گا، اللہ ہمارے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کرتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہے، بحوالہ سیر اعلام النبلاء میں عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو مدینہ میں بھیجا، اس لیے بھیجا صالح بن کیسان کے پاس کہ ان کی دینی تربیت ہو جائے گی۔ دین کی فکر رکھنے والے لوگ اپنی اولادوں کو اچھے اساتذہ کے پاس بھیجتے ہیں، اچھے مدارس میں بھیجتے ہیں، اچھے قرآ اور اچھے علماء کے پاس بھیجتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے، دین ان کی زندگیوں میں آ جائے۔
صالح بن کیسان کے پاس تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نماز عصر جو ہے نا وہ لیٹ ہو گئی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے۔ تو صالح بن کیسان نے سوال کیا کہ بیٹا آپ نے نماز نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ؟ وہ کہنے لگے کہ مجھ سے نا اس وجہ سے عصر کی نماز لیٹ ہو گئی ہے کہ میرے بال صحیح کرنے والی، کنگھی کرنے والی، وہ میرے بال بنا رہی تھی، درست کر رہی تھی، تو میں وہاں مصروف تھا، چونکہ بزی تھا، اس لیے مجھ سے نماز عصر رہ گئی ہے، جماعت رہ گئی ہے، نماز نہیں چھوٹی، نماز پڑھ چکے تھے لیکن بعد میں پڑھی تھی۔ کہنے لگے اچھا، فوراً خط لکھا، عبدالعزیز بن مروان بن حکم، خط لکھا کہ آپ کے بیٹے کی نماز اس کے بالوں کی وجہ سے رہ گئی ہے۔ تو عبدالعزیز نے فوراً خط کے جواب میں قاصد کو روانہ کیا، پابند کیا، جاؤ جا کر کے مدینہ میں میرے بیٹے کی نماز رہی ہے اس کے سر کے بالوں کی وجہ سے، جا کر سب سے پہلے میرے بیٹے کے سر سے بالوں کو اتار کے، کاٹ کے، مونڈ کے زمین پر پھینک کے پھر اس کو سلام کرنا۔ آج بیٹا ساری رات آپ حاجی صاحب نے تہجد بھی پڑھی ہے، نماز فجر بھی پڑھی ہے، لیکن جوان بیٹی اور بیٹا گھر میں سوئے ہوئے ہیں، ساری رات وہ میچ دیکھنے کے لیے جاگ سکتا ہے، سیاسی جلسوں میں وہ شریک ہو سکتا ہے، ریلیوں میں، احتجاج میں ساری رات وہ گزار سکتا ہے، چوکوں چرستوں میں، گراؤنڈوں میں وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اباش نوجوانوں اور بری محفلوں میں گزار جاتا ہے۔ کبھی کسی باپ نے، نمازی تہجد گزار اور پرہیزگار نے اپنے بیٹے کو اس وجہ سے سزا نہیں دی، اس وجہ سے موبائل نہیں توڑا، اس وجہ سے اس کو گھر سے نہیں نکالا کہ بیٹا یا بیٹی تیری نماز فجر کیوں رہی ہے، نماز فجر کیوں نہیں پڑھی اس کی ہے؟ کوئی اٹھاؤ باپ، دیکھو کسی باپ نے اپنے بیٹے کا موبائل اس وجہ سے توڑا ہو کہ ساری رات کی موبائل کے ساتھ لگا رہتا ہے، نماز فجر نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو دین کی فکر کرو، دین کی فکر پڑھو۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیو اختتامی باتوں کی طرف چلتے ہیں۔ جن لوگوں نے دین کی فکر کی ہے، اور انہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں، بال کٹ گئے نا، اب یہ بنیاد تھی، چھوٹے سے بچے تھے، ہم کہتے ہیں کیا کریں، چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو سمجھدار ہو جائیں گے۔ اگر بنیاد غلط ہو جائے عمارت کی، جاننے والے مستری حضرات آپ میں بیٹھے ہوں گے، اگر بنیاد ہی غلط ہے، اوپر سے جا کر آپ اس کو کیسے درست کریں گے؟ بنیاد کمزور ہے، بنیاد ڈھیلی ہے، ٹیڑھی میڑھی ہے، وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ سلیمان بن موسیٰ فرماتے ہیں، طبقات الکبریٰ میں ہے، فرماتے ہیں یہ بیٹا جس کو آج سزا ملی ہے نا، یہ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المؤمنین عمر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو یہ سزا اس وجہ سے ملی تھی، ان کی نماز ان کے بالوں کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں بنیاد بڑی مضبوط، بڑی مستحکم ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، سلیمان بن موسیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا جب عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، ہم نے دیکھا کہ اذان پڑھنے والا مؤذن آ کے سلام کہتا کہ اطلاع دینے کے لیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، فرماتے ہیں فما یقضی سلامہ حتی یخرج الی الصلاۃ، ابھی سلام مکمل نہ ہوا وہ ہوتا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نماز کے لیے نکل پڑتے۔ بنیاد اچھی ہو گئی نا۔ آپ بھی اپنی اولادوں کو سزا دیں، میں کوئی اپنے پاس سے یہ ظلم اور جبر والی بات تو نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا کہو، 10 سال کے ہو جائیں ان کو سزا دو۔ ہمارے بچے 10 سال کیا 20 سال کے، لیکن ہم نے کبھی دھپڑ تک، بلکہ ہم نے کبھی ان کو سخت الفاظ میں بھی نہیں کہا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں،
ہم نے صحابہ کی سیرت کو دیکھنا ہے ذرا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا ایمان ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہم ہدایت یافتہ اس وقت بنیں گے جب صحابہ جیسا ایمان ہمارا ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام تو دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جس کے لیے ہم مر رہے نا، منڈی جانا ہو، منڈی کی فکر اتنی ہے، منڈی جانا ہو ساری رات مکمل تیاری کر کے 3 بجے 4 بجے 2:30 بجے ہم نکل جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ منڈی جانا ہے۔ میری مسجد کا ایک نمازی، وہ ویسے تو بڑی لیٹ نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن 1-2 دن میں نے دیکھا کہ وہ نماز جماعت سے 5-10 منٹ پہلے نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا کدھر جاتے ہو؟ کہا منڈی جاتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں نماز کی فکر نہیں؟ کہا نماز پڑھ کے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تو نماز اکیلے پڑھ کے جاتا ہے، کاش کہ تجھے اس نماز جماعت کا ثواب پتہ ہوتا تو 10 منٹ منڈی اور لیٹ چلا جاتا، لیکن جماعت کو نہ چھوڑتا۔ جماعت کی فکر حضرت عمر بن خطاب کہہ دو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو اپنے نمازیوں کا اندازہ کیا کرتے تھے، حساب لگایا کرتے تھے، کون نمازی آیا کون نہیں آیا۔ آپ میں سے بھی جو نہ آئے اس کے گھر جائیں، اس کی خبر اور اس کا پتہ لینے کے لیے جائیں۔ اگر بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں، اگر کہیں گیا ہوا ہے کم از کم اس کو بھی پتہ چلے کہ مجھے پوچھنے والے ہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا ایک شخص کے متعلق کہ یار وہ شخص نظر نہیں آتا وہ یہاں جو نماز پڑھتا تھا، تو بتایا گیا ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، آنکھوں کی بصارت چلی گئی ہے، آنکھوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ امیر المومنین اٹھے، اس کے گھر پہنچ گئے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اٹھے، اس کے گھر پہنچ گئے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا دیکھو نا جی میری بصارت چلی گئی ہے، مسجد کیوں نہیں آتے ہو؟ کہنے لگے لیس لی قاعد، مجھے مسجد میں لے کے آنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ نحن نبعث الیک بقاعد، پریشان نہ ہو اللہ کے بندے، مسجد نبوی کی نمازیں اور جماعتیں تو چھوڑ بیٹھے ہو، پیچھے رہ گئے ہو، ہم تمہارے لیے بندے کا، قائد کا، رہبر کا، جو تمہیں لے کے آئے گا مسجد میں اور گھر تک پھر واپس چھوڑ کے آئے گا، ہم اس بندے کا انتظام کرتے ہیں۔ گئے قید خانے میں سے ایک بندے کو نکالا، پکڑا، اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تو نے اس شخص کو مسجد میں لے کے آنا ہے، نماز پڑھا کے واپس اس کو گھر میں چھوڑ کے آنا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنے دین کی بھی فکر تھی اور دوسروں کی دین کی بھی فکر تھی، اپنی نماز کی بھی فکر تھی، دوسروں کی نماز کی بھی فکر تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، آپ کے دور خلافت میں ملک شام جو کہ اکثر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت سپاہیوں اور مجاہدوں نے فتح کیا تھا، اس صوبے پر، یہ اردن، فلسطین اور لبنان، یہ جو ملک ہیں یہ اس وقت ایک صوبہ تھے جن کے اوپر گورنری جو تھی وہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ امیر المومنین ایک دن ان کو ملنے گئے کہ شام کا یہ جو علاقہ ہے یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، تو ہو سکتا ہے عبیدہ بن جراح نے اچھا گھر بنا لیا ہوگا، اچھا محل بنا لیا ہوگا، جس طرح ہمارے ہاں یہ تصور ہے جو عہدے پہ جاتا ہے وہ سب سے پہلا اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے خاندان کو اچھا کرتا ہے، اپنے خاندان کے چند لوگ جو اس کے مطلب کے ہوتے ہیں ان کو عہدوں پہ رکھنا، ان کو اپنے ساتھ لگانا، مال دینا، یہ تو ہمارے خاص طور پر پاکستان میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ جس کو عہدہ مل گیا اس کا پیٹ بھی بڑھ گیا، اس کے تعلقات بھی بڑھ گئے، اس کا گھر بھی بڑا ہو گیا، اس کی گاڑی بھی بڑی ہو گئی۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شام میں پہنچے،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب فاروق اعظم کہہ دو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے شام میں پہنچے، ملاقات ہوئی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگے حال احوال پوچھنے کے بعد امیر المؤمنین فرمانے لگے عبیدہ میں نے آپ کا گورنر ہاؤس دیکھنا ہے، آپ کا گھر دیکھنا ہے۔ امیر المؤمنین میرا گھر نہ دیکھیں تو اچھی بات ہے، نہ دیکھو تو اچھی بات ہے۔ امیر المؤمنین نے کہا یہ میری مرضی ہے، میں چاہتا ہوں تیرا گھر دیکھ کر جاؤں گا۔ انہوں نے سمجھا ہوگا تو محل بنا لیا ہوگا، لوگ تعاون کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے اچھا گھر بنا لیا ہوگا، چوکیدار دروازے پر رکھ لیے ہوں گے۔ امیر المؤمنین آپ میرا گھر نہ دیکھیں تو اچھی بات ہے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں اے عبیدہ بن جراح میں آیا ہوں تو دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ اسرار جب بڑا ناراضی ہو گئے، کہنے لگے آج امیر المؤمنین میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں، گورنر ہاؤس دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فیروز والا کے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت قابل توجہ بات ہے، دمشق کے شہر میں جناب امیر المؤمنین اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما چلتے جا رہے ہیں۔ دمشق کا شہر ختم ہونے کو ہوا۔ امیر المؤمنین کہنے لگے، فرمانے لگے عبیدہ میں نے تجھے اپنا گھر دکھانے کا کہا تھا، شہر سے باہر نکل رہے ہو۔ ان لوگوں کے نا اونچے لوگوں کے تو عین شہروں کے درمیان میں گھر ہوتے ہیں، محلات ہوتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ آپ شہر سے باہر لے کر جا رہے ہیں، آپ مجھے اپنا گھر دکھائیں۔ امیر المومنین فرمانے لگے امیر المومنین تھوڑا آگے تو آئیے نا۔ آپ آگے بڑھے۔ جب وہ بستی جو غریبوں کی بستی، غریبوں کے علاقے ہوتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر سے باہر نکل کر اس بستی میں پہنچے، آپ نے اشارہ کیا وہ دیکھیں امیر المومنین وہ میرا گورنر ہاؤس ہے۔ آپ نے دیکھا کھجوروں کے پتوں کا بنا ہوا جھونپڑا، کھجوروں کے پتوں کا بنا ہوا جھونپڑا۔ امیر المومنین نے کہا اے عبیدہ یہ تیرا گھر ہے؟ فرمانے لگے ہاں جی یہ میرا گورنر ہاؤس ہے۔ ذرا یہاں دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے، اندر جا کر تشریف لے جائیے اور جا کر دیکھیے۔ امیر المومنین گئے، اندر دیکھا، دیواروں پہ دیکھا، زمین پر دیکھا میرے بھائیوں، وہاں پہ کوئی فوم، وہاں پہ کوئی بیڈ، وہاں پہ کوئی صوفہ اور کرسی نظر نہیں آیا ہے تو گورنر ہاؤس لے کر یہ ساری چیزیں وہاں نظر نہ آئیں۔ وہاں ٹیبل، وہاں طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے نظر نہ آئے تو کہنے لگے عبیدہ یہاں کیسے گزارا کرتے ہو؟ عبیدہ کیسے گزارا کرتے ہو اس جھونپڑے میں، کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے جھونپڑے؟ کہنے لگے امیر المومنین وہ دیکھو نا جائے نماز ہے، مصلی ہے، اس کو بچھاتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، رات کو اسی پر بازو کو تکیہ بنا کر سو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں گورنر کی بات کر رہا ہوں، نبی بہرحال نبی کے صحابی کی بات کر رہا ہوں، گورنر ہی نہیں ہے وہ ہے جس کی تربیت امام الانبیاء نے کی ہوئی ہے۔ یہ امام الانبیاء کے تراشے ہوئے ہیرے ہیں، یہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے، عام گورنر نہیں ہے۔ کہنے لگے بازو کو تکیہ بناتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ عبیدہ کھانے کے لیے برتن کوئی نظر نہیں آ رہا، آخر انسان ہو کھانا تو کھاتے ہو نا۔ کہنے لگے امیر المومنین یہ دیکھیے، ہاتھ چھت کی طرف اٹھایا، ہاتھ بلند کیا، چھت میں سے پانی کا بھرا ہوا پیالہ نیچے اتار کر کے امیر المؤمنین کے آگے کیا، فرمانے لگے یہ دیکھیے امیر المؤمنین میرا کھانا ہے۔ امیر المؤمنین نے کیا دیکھا کہ خشک روٹی کے ٹکڑے اس پانی میں ڈال کر بھگو کر رکھ دیے گئے ہیں۔ کہنے لگے امیر المؤمنین یہی میرا کھانا ہے،
جب یہ نرم ہو جائیں گے میں کھا لوں گا۔ امیر المومنین یہاں روٹی پکانے والا میری بیگم تو یہاں نہیں ہے نا، گھر والی بچے تو یہاں نہیں ہے، مجھے ایک اللہ والی 3 دن کی 4 دن کی گٹھی روٹی پکا کے دے دیتی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے، ان کو میں سنبھال کے رکھ لیتا ہوں، جب جتنی کھانی ہو میں اس کو پانی میں ڈال لیتا ہوں اور جب نرم ہو جائے میں کھا لیتا ہوں۔ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے عبیدہ یار ہم سارے بدل گئے ہیں، حالات اچھے ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں، بہت اچھی زمینیں ہمارے قبضہ میں آ گئی ہیں، بہت زیادہ علاقے ہم نے فتح کر لیے ہیں، لیکن عبیدہ یار اتنے زرخیز سرسبز و شاداب علاقے کا گورنر ہونے کے باوجود تیری یہ حالت ہے۔ کہنے لگے کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتے ہیں دنیا میں رہتا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ ہر دنیا میں رہنے والا دنیا دار تو نہیں نہ ہوتا، ہر دنیا میں رہنے والا دنیا کا طلبگار تو نہیں نہ ہوتا۔ نبی بھی تو آخر اسی دنیا میں رہ کے چلے گئے ہیں، صحابہ بھی تو اسی دنیا میں رہ کے گئے ہیں، سلف صالحین نیک لوگ بھی تو اسی دنیا میں رہ کے گئے ہیں، لیکن دنیا کے طلبگار تو نہیں نہ تھے۔ دنیا میں رہتا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ ہر بازار سے گزرنے والا ضروری تو نہیں ہے کہ وہ خریداری ہو، کوئی اپنے مطلب کے لیے اپنی منزل جو منزل بازار سے دور ہے، وہ منزل جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، اس منزل کی طرف گامزن ہر بندہ وہ دنیا دار تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المؤمنین نے پھر جو جملے کہے کسی اہل دل نے بڑے پیارے انداز میں اپنے الفاظ میں نقل کیے، کہتے ہیں سورج جب نمایا ہوا چھپ گئے سب ستارے، جب سورج آتا ہے ستارے سارے چھپ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جب سورج نمایا ہوا چھپ گئے سب تارے، اے عبیدہ بھری بزم میں تو مجھے تنہا نظر آیا۔ ہم سارے بدل گئے ہیں، لیکن اے ابو عبیدہ تو نے وہی حالت جو رسول اللہ کے زمانہ میں ہماری ہوا کرتی تھی، تو نے وہی حالت اختیار کی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں وہ دنیا دار نہیں تھے، وہ آخرت کی فکر رکھنے والے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں دعوت دیتے ہوئے فرمایا لوگوں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اے وہ لوگوں جو دنیا ہر معاملے میں دنیا کو اول رکھتے ہو اور آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، دنیا کو ہر معاملے میں پہلے اور آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، جبکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں میں نے اور آپ نے تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری کیسے ہوگی کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی فکر نہیں، یہ تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بات اپنے عقیدے میں شامل کر لیں کہ جو ہمارے نصیب کا ایک ذرہ بھی ہے نا، اگرچہ وہ کھیوڑا پہاڑ سے نکلنے والا نمک کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جب تک ہمارے معدے میں نہیں جائے گا ہماری نصیب والا، نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین ما نصیبک ولا یصیبک ولو کان تحت الشفتین، یہ عقیدہ بنا لیں کہ جو ہمارے نصیب ہیں وہ پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، وہ جب تک ہمارے حلق میں ہمارے معدے میں نہ جائے گا ہمارا رزق جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ پورا نہ ہوگا، ہم نے مرنا ہی نہیں، ہم نے نہیں مرنا، اپنے نصیب کا کھا کے مرنا ہے، اور اپنے نصیب سے زیادہ نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے۔ بعض دفعہ اپنے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں یا اس میں پتھری آ جاتی ہے، اس میں ریت کے ذرات آ جاتے ہیں، ہم اس کو تھوک دیتے ہیں،
یا بعض دفعہ سانس کی نالی میں جاتا ہے، اتھو لگتا ہے، الٹی ہو جاتی ہے، اس کو ہم باہر پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نصیب کا نہیں تھا۔ جو ہمارے نصیب کا ہے اللہ کی قسم ہے وہ ہمیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی نمازوں کو اس لیے نہ چھوڑو کہ میری دکان پہ گاہک کھڑے ہیں، کسٹمر کھڑے ہیں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، اب ان کو ڈیل کر لو۔ آج ایک بھائی بتا رہے تھے، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک دکان ہے، نماز کا ٹائم ہوا، شٹر نیچے کر دیا۔ ورک شاپ ہے گاڑیوں کی، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، شٹر نیچے ہو جاتا ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پوری مارکیٹ میں انہوں نے 2 مستری رکھے ہوئے ہیں، 2 کاریگر، 2 مکینک رکھے ہوئے ہیں، باقیوں کے پاس ایک ہیں، ان کے پاس 2 ہیں، لیکن کام ان سے ختم نہیں ہوتا۔ اتنا کام ہوتا ہے کہ ساری مارکیٹ میں سے ان کے پاس زیادہ کام ہوتا ہے۔ تو بھائیو، آج سے انشاءاللہ ہم نے ہر معاملے میں اپنے اولاد کے لیے بھی دین کی فکر رکھنی ہے، اپنے آپ کے لیے بھی دین کی فکر رکھنی ہے، اپنے دوست و احباب کے لیے بھی ہم نے دین کی فکر رکھنی ہے۔ دنیا کی فکر رکھنے والے بڑے ہیں، دنیا کے مطلب اور دنیا کے مفاد اور مقصد کے لیے محبت کرنے والے بھی بڑے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دین کے لیے محبت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کی فلاح اور کامیابی کے لیے اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ قبول فرمائے، میرا آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے، جو حق ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، جو سہو اور غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔